वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी जी से सफ़र शुरू करने पे हैं तो तुहाकू राजधानी दी कहानी दे बारे च भी आगाह करने हैं तो दसने हैं कि अज इस्लामाबाद दे विच केड़ियां वड्डियां खबरां हैं, केड़ियां वड्डियां खबरां अज मजीद निकल सकते हैं इस्लामाबाद विचों, सुप्रीम कोर्ट विचों, हाई कोर्ट विचों, अडियाला जेल विचों। ये सारा हाल हवीला तुहाकू देने हैं तो तुसां मेरे नाल सफ़र करो तो असां रल के सफ़र भी करने हैं तो आपको हाल हवीला भी देने हैं कि अज राजधानी की कहानी जी है वो क्या थी सकती है। ये सफ़र शुरू करूँ तो नाल तुहाकू दसूँ कि राजधानी की कहानी जड़ा है एक तो अज आईनी बेंचेस जड़ा हैं उन्हें दा क़याम अमल च आ गया तो अज पहली दफ़ा आईनी बेंच जड़ा है सुप्रीम कोर्ट च केसिस की समात करे सी। 18 केस हैं जड़े अज फिक्स किए गए, 16 केस कल थी सन, 14 ते 15 वास्ते केस फिक्स किए गए हैं। केड़े केसिस फिक्स हैं उनके बारे तो मैं पहले रात दे जड़ा व्लॉग आ उन्हें दसिया ही, एक दफ़ा वाल भी दसे सूँ। लेकिन जी इंटरस्टिंग खबर, अहम खबर जी कल सामने आई है वो साबिक चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब का इस्लामाबाद एहतजाज का ऐलान हा। उन्हें आख्या कि वो फाइनल कॉल देने पैन PTI के तमाम कारकुने को, PTI के अरकान कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बली को, सैनेटर्स को ते नाल टिकट होल्डर्स को भी जेडे उन्होंने टिकट होल्डर रह गए या टिकट गिनन के ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने को भी उन्हें आख्या कि 24 नवंबर को जड़ा है वो मुल्क भर एहतजाज करन, दुनिया भी एहतजाज करन, बल्कि दुनिया भर एहतजाज करन ते नाल इस्लामाबाद दा रुख करन। ये फाइनल कॉल है। उन्होंने कुछ मुतालबात भी दसे हैं, खास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम को वापस गिदा वजे। उन्होंने जड़ा एक अहम मुतालबा, दूजा अहम मुतालबा जड़ा वो ये हा कि जड़ा सियासी कारकुनों के उत्ते केसिस, सियासी कारकुनों के उत्ते जड़े केसिस कायम किए गए उन्हें तमाम केसिस को वापस किया वजे ते नाल नाल बोगस मुकदमात जड़े हैं वो ख़त्म किए वजन। इन तो इलावा 2024 के इंतखाबात में जड़ा मैंडेट चोरी था उन्होंने वो मैंडेट भी जड़ा है वो भी वापस किया वजे। ये मेन मुतालबे हैं उन्होंने। इन तो इलावा बाकी मुतालबात बारे भी तो को दसेने हैं। अहम जी खबर है ये वो आई है अंसार अब्बासी साहब की अज द न्यूज़ भी ते नाल जंग उनका ट्रांसलेशन शायद है, तर्जमा शायद है। उन खबर उन्होंने एक अहम गाल की थी। वो खबर क्या है? वो खबर मैं तुहाडे नाल सांझी कर छोड़ा। अंसार अब्बासी साहब लिख दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा बानी चेयरमैन इमरान खान के जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख के ऐलान से खुश नहीं हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके वकील की जानिब से अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद एहतजाज की तारीख के ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने एक दूसरे से राब्ते किए हैं। ये रहनुमा अपनी आपसी बातचीत में इमरान खान के ऐलान से खुश नहीं थे। पार्टी के बाखबर ज़राए का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर तबादला ख्याल किया है और आइंदा चंद रोज़ में इमरान खान के साथ इस मामले पर बात करने और उन्हें एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करने पर गौर किया जाएगा।
پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے اور عمران خان کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے گا۔ دی نیوز کے پاس تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے نام موجود ہیں جو عمران خان کے 24 نومبر کو ڈو اور ڈائی احتجاج کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تاہم پارٹی ذرائع نے اس نمائندے کو بتایا کہ اگر دی نیوز کی جانب سے ان رہنماؤں کے نام شائع کیے گئے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا۔ پارٹی کے یہ رہنما عام نہیں بلکہ سرکردہ لیڈرز ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامی سطح پر کافی سخت لب و لہجہ موڑ کاٹ گنوں کافی سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پس پردہ بات چیت میں وہ پی ٹی آئی کی ایسی سمجھدار شخصیات میں شامل ہیں جو پارٹی سوشل میڈیا کے دباؤ میں ہیں۔ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بہتر مشورے کی ضرورت ہے۔ ایسے احتجاج اور دھرنے کے لیے نہ صرف 24 نومبر کا انتخاب جلد بازی میں کیا گیا ہے، اس میں سیکیورٹی کے علاوہ لاجسٹکس کے بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ڈی چوک پر دھرنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد 1000 ہونے کے باوجود انہیں کھانا کیسے دیا جائے گا؟ واش رومز کا انتظام کیا ہوگا؟ جب سیکورٹی والے ڈی چوک پر آپ کی آمد روکنے کے لیے بیٹھے ہوں تو ایسے میں لاجسٹکس بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی احتجاج سے نہ صرف بشرا بی بی کے دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس سے عمران خان کے جیل میں قیام کو بھی طول ملے گا۔ عمران خان کو پہلے ہی عدالتوں سے کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے۔ معاملات کے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر انہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا بھی دی گئی تو چند ماہ میں انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیس ہے اور شکایات کے باوجود عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں۔ ایک رہنما نے دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے رابطہ کر لیتی تو ایسا کوئی احتجاج نہ ہوتا۔ عمران خان کے وکیل اور بہن نے بدھ کو بتایا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد تک احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ وکیل فیصل چودھری نے بدھ کو راولپنڈی میں صحافیوں کو بتایا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت مخالف احتجاج کی آخری کال ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی نے زور دیا کہ پارٹی کی جو پوری قیادت ہے وہ مارچ کا حصہ ہوگی۔ فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج صرف اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ ملک بھر اور دنیا بھر میں ہوگا جہاں جہاں عمران خان کے حامی موجود ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ پارٹی کے بانی نے مارچ کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی اور کہا تھا کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کے نام ظاہر نہ کریں کیونکہ عمران خان کو ڈر ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ دی نیوز نے بدھ کو پہلے ہی یہ خبر شائع کی تھی کہ چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں ڈو اور ڈائی احتجاج اور ممکنہ دھرنے کی تاریخ چاہتے ہیں، لیکن انہیں ان کے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی طرف سے قائل کیا جا رہا ہے کہ مناسب منصوبہ بندی اور فائدے نقصان کا جائزہ لیے بغیر اگر ایسے کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا تو یہ معاملہ الٹا پڑ سکتا ہے۔ جی جناب، یہی خبر جناب انصار عباسی صاحب دی ای خبر دے معنی تے مطالب ظاہر ہے لوگ سمجھ سکدن جڑے
سیاست تے گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ مسلسل احتجاج دے اعلان تو پہلے بلکہ دور ہی پہلے روزنامہ جنگ دے وچ انصار عباسی صاحب پی ٹی آئی دے حوالے نال خبراں شائع کیتے ہیں جہاں نمایاں طور دے اتتے پوسٹ کیتے گئے روزنامہ جنگ تے بھی تے دا نیوز تے بھی. دیکھنا یہ ہے کہ جڑی انہوں دی یہ خبر ہے کہ پارٹی دے سینئر رہنما وہ عمران خان کو قائل کرے سن، کیا عمران خان قائل تھی وے سن، یہ دیکھنے والی گال ہے. بہرحال احتجاج دی کامیابی دے اتنے شک دا اظہار جڑا ہے وہ کیتا وینا پہ 9 ڈی رہ کے دے دیں کہ اے ہن جڑا فیصلہ ہے خان صاحب دا احتجاج والا یہ کیویں رہ ویندے، کیا انہاں کوئی نتیجہ نکل سی. خان صاحب جڑے مطالبات پیش کیتن یہ مطالبات کیڑی حد تک قابل غور بھی ہیں یا نہیں. حالی حکومت ان اعلان دے اتنے بظاہر کوئی اہم رہنما دی طرفوں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ حکومت ان احتجاج کو کیویں دے دی پیے. پارٹی دے کچھ رہنما ضرور آدھے پہن کے پی ٹی آئی دے ان احتجاج کو ہر صورت ناکام بنایا ہوئے سی، روکیا ہوئے سی، اور یہ احتجاج جڑا ہے کئی صورت کامیاب نہ تھی سکتی. یہ تو تھیا احتجاج دی کہانی، احتجاج دا قصہ. خان صاحب دا احتجاج تھیندے نہیں تھیندا وہ اپنے احتجاج کو کیڑی حد تک گھن کے ویندن انہی منصوبہ بندی وہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن احتجاج دی تیاریاں شروع کر دیتا گئے. کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور دا بیان بھی احتجاج دے اعلان دے بعد سامنے آیا ہا. انہوں دا آکھنا کہ عمران خان دی بھین علیمہ خان صاحبہ نے احتجاج دا اعلان کر دیتے، اساں ہر صورت احتجاج کرے سوں اور ان احتجاج کو کامیاب کرے سوں. تو میں خود خیبر پختونخوا چوں احتجاج دی قیادت کرے ساں تے اساں اسلام آباد دا رخ کرے سوں. یہ تسیں جناب احتجاج دی گال ہی دیکھو ہن جی دوستو یہ راجدھانی دی کہانی. باقی سپریم کورٹ دے وچ جڑے مقدمات اج سنے ہوئے سن اندے وچ انتخابات 2024 جڑے ہیں وہ فروری دے بجائے مارچ کراون دے حوالے نال ایک درخواست ہے وہ ہے اراکین پارلیمنٹ دے بیرون ملک جائیدادیں دے حوالے نال کہ جڑے لوگ باہرلے ملکیں جائیداداں رکھتے ہیں انہیں کوئی تھا انتخابات حصہ نہ گھنا دیتا ونجے. سرکاری ملازمین جڑے بیرون ملک شادیاں کریں انہوں تے پابندی لائی ونجے کہ وہ باہرلے ملکیں دے وچ کہیں دوجے ملک دے شہریاں نال شادی نہ کرن. ایک درخواست ہے
انہاں درخواستاں تے اج سماعت تھی سی دے دیں سپریم کورٹ جو کیا آنے سامنے باقی احتجاج دی کہانی بھی چلتی پئی ہے اندر بارے بھی تو دسے سوں باقی گالی شام دے ولاگ اپنے دوست کو شام تک جو اجازت بل ملتے ہیں شیئر لازمی کرنے تو میرا ولاگ بڑی مہربانی تھینک یو